السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اسکرین پر آپ جس شخص کی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے محمد علی مرزا۔ اس شخص کے تعلق سے میں نے جو ٹائٹل لگایا ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت اس کے ساتھ برباد مت کریں، کیونکہ یہ ہر وقت لا حاصل گفتگو لے کر بیٹھتا ہے اور یہ مقدمہ چلا رہا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بخاری شریف، مسلم شریف کی احادیث اپنی جگہ صحیح ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن پرابلم جو کریٹ ہو رہی ہے وہ اس کی منمانی غلط تشریح کی وجہ سے، جسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام پر، بزرگان دین پر، علماء امت پر ہر وقت نگیٹو کمنٹس کرتا رہتا ہے، یعنی منفی تبصرہ کرتا ہے اور ان کے واقعات کو کہانیاں بتاتا ہے، جبکہ یہ خود کتنی کہانیاں کرتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں۔ اللہ کا ذکر موجود ہے، وصیہ رسول جو ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ یہ پروٹیسٹ کرنے دیا، ظاہر صحابہ ہی کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر، ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا۔ اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے، میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے۔ شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے، جی چلائے گئے تھے، اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں، تو اس میں سے نکالنا کیا آپ نے؟ نکالنا وہ بنو امیہ دشمن تھے، ظاہر ہے۔ رسول حسن کے بعد سے لے کے 60 سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا۔ بخاری میں شاہ جی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کو جب اس نے زخم لگایا تو آپ نے کہا کہ اس کتے نے مجھے زخمی کر دیا ہے، ابو لولو فیروز نے۔ اس نے پہلے حضرت عمر کو دھمکی دی تھی، مغیرہ ابن شعبہ نے نا اس کی آ کے شکایت کی، تو حضرت عمر نے اس کو تھوڑا ڈانٹا، تو اور پھر وہ کہا کہ جی یہ چکی بناتا ہے، اس نے کہا میں عمر ایسی چکی بناؤں گا جس کی گردش جو ہے نا وہ مشرق و مغرب میں سنی جائے گی۔ تو حضرت عمر نے کہا اس نے مجھے جو ہے نا وہ دھمکی دی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک مرغے نے مجھے ٹھونگ ماری ہے خواب میں، اس کی انہوں نے تعبیر کی کہ مجھے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ تو یہ ابو لولو فیروز نے قتل کیا، اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کے آ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا جب حضرت عمر نے منع کیا تھا، حضرت عمر کی نافرمانی کیوں کی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ خلیفۃ المسلمین کی بات کیوں نہیں مانی؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت، ٹھیک ہے۔ اس لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4460 نمبر، اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، آپ نے کسی کے لیے کوئی خلافت کی وصیت نہیں کی ہے۔ لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر، اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہتی ہے، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہتی ہے، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہتی ہے کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آ کے کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے، اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائے، المتوفیٰ 321 ہجری والے سنت کے امام ہیں، ابن عباس پہ بھی لگائے، انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی، ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا، طحاوی نہیں پھر سنی رہندا، جب طحاوی نو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی، اور دوسری بات ہی ٹھیک ہے۔ مینیجریل ایشو تھا، اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا، اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا۔ پھر صحیح مسلم میں آل مروان کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں آپ نکال لیں 6229 نمبر حدیث ہے کہ وہ باقاعدہ آ کے صحابہ کو کہتے تھے ممبروں پہ آ کے حضرت علی پر لعنت کرو۔ اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں، حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں، ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے، لیکن ہم تان نہیں نعوذ باللہ کرتے، خلیفہ راشد ہیں تو ظاہر ہے پھر ساری معاملہ۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ حضرت علی کی جگہ کے لیے مخلص نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ میں کہتا ہوں حضرت عثمان کے اندر ذرا سی بدنیتی ہوتی نا تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آخری حج کے دوران ان کی نکسیر پھوٹ پڑی جب ان کی عمر 82 سال تھی، لوگوں نے ان کو کہا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرے، ان کا بیٹا ابان بھی موجود تھا،
اور لوگ بھی موجود تھے، بلکہ مشورہ آیا جی طلحہ کو بنا دیں، زبیر کو بنا دیں، اس قسم کے مشورے آنا شروع ہو گئے. حضرت عثمان نے نہیں کسی کی بات مانی. اگر حضرت علی سے بغض ہوتا نا تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں بنا دوں تاکہ علی بن نہ سکے. بالکل نہیں، وہ یہ کام نہیں. وہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے. ظاہر ہے آخر میں حضرت علی اور عثمان ہی بچے تھے، تو ان میں سے ظاہر ہے ایک نہیں بننا تھا. تو عثمان تو شہید ہو گئے، اس کے بعد سیدنا علی نہیں بننا تھا. البانی صاحب کے پورے کامنٹس نقل کیے ہیں کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر، ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے، میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. یہ میرے ہاتھ میں آپ نے اپنی ابتدائی ویڈیو میں حضرت میر معاویہ کے بارے میں موقف نرم رکھا، مگر اب کچھ عرصہ سے آپ کھل کر ان پر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جی، جب میں نے نرم رکھا ہوا تھا موقف، ہاں تو میں نے مطلب آپ مجھے اب توبہ بھی نہیں کرنے دیں گے. اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے کہ جب میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی، واضح قرآن و احادیث کے ہوتے ہوئے اگر ایسے میں نے کیا تو اللہ مجھے معاف کرے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی. حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی. حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی. آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ. حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا. حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی. جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا. یہ بات بھائیو حق ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اور میرا خیال اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ بنو امیہ کے مخالف تھے تو جب آپ کا خیال ہے، آپ کا خیال تو دین نہیں ہوگا. لاتے ہیں نا حضرت علی پہ اٹیک کرتے ہیں نا جواب میں، وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے بھی سر کاٹ کے لایا گیا. کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا. نا جی نا کوئی سر کاٹ کے یہ ان کی کسی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین محرخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے. اس سے پہلے کبھی سر نہیں رکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی، مجھے اب پتہ نہیں اس کی صحت ہے کہ اس طرح رکھا گیا، آپ نے اتنا ناپسند فرمایا اس چیز کو تو آپ نے کہا ادھر سے لے جاؤ، یہ کام نہ کر رہا ہوں. یہ نہیں ہوا، عمار کا سر کاٹ کے سب سے پہلے رکھا گیا تھا. A few moments later. بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا. تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا. تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا ہے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا. اس کی باقی کہانیاں آپ کو اگلی کلپ میں بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.